طالب علم ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کریں گے، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کے سوال جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پہلی آیت نمبر 59، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی اپنے بندوں کی گناہوں سے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کے چالوں سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کافر یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید ہم غزوہ بدر سے واپس چلے جائیں گے اور جانے کے بعد جو ہے ہم اپنی جان بچا لیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ یہ بہت اہم آیت اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ امن کے دنوں میں بھی اپنی جنگی صلاحیتوں کی تیاری کرتے رہا کرو، یعنی کہ اسلحہ وغیرہ جمع کیا کرو، اور اس زمانے میں جو گھوڑوں کا رواج تھا تو گھوڑوں کو تیار رکھنے کا حکم آ رہا ہے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے، یعنی کہ فوج کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے، جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، یعنی کہ مسلمان ہر وقت حالت امن میں بھی ہو تو وہ حالت جہاد ہی ہے، کیونکہ جہاد کی تیاری مسلمانوں پہ ایک طریقے سے واجب کر دی گئی ہے، اور ان سے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ جس طرح مسلمان جب جنگی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو لازم ہے کہ جنگ کی تیاری اور اسلحہ جو جمع کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں پہ رعب ڈال دیتے ہیں اور ایک ہیبت بیٹھی رہتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم دوران جہاد یا جہاد سے قبل نہیں بلکہ حالت امن میں بھی مسلمان سلطنت اور مسلم حکمران اور مسلم افواج اپنی تیاری جو ہے وہ جنگ کی زور و شور سے جاری رکھیں، تاکہ اس کی خبر سے اور اس فوج کی جمعیت سے اور سامان حرب سے دشمنوں پر ایک ہیبت طاری رہے گی، اور اس تیاری کے لیے جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ ہوگا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ذرا بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، یعنی کہ کفار اور مسلمانوں کے دشمن اگر تمہاری طرف صلح کی طرف مائل ہوں اور امن چاہتے ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، یعنی کہ پھر آپ ان سے لڑائی نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، بے شک
اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے اور جاننے والا ہے۔ جنگ کی صورت میں تو جنگ کرنی ہے، لیکن اگر دشمن اور کفار مسلمانوں سے جنگ سے پہلے امن کی درخواست کریں اور وہ صلح کرنا چاہیں تو وہ صلح مسلمانوں کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ قرآن میں حکم آ گیا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں، یعنی کہ جنگ کی حکمت عملی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ دشمن آپ سے صلح کی درخواست کر رہا ہے، امن آپ سے مانگ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے اور وہی مددگار ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت اور فتح لکھ دی، اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ اور مسلمانوں کی فوج کی جمعیت میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اس الفت کی وجہ سے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ سخت دل اور سنگ دل ہوتے ہیں اور جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کفار اور قریش میں کچھ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں سے محبت اور الفت پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ الفت جو پیدا ہوئی ان کے دلوں میں، اس کے لیے تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی نہیں ہو سکتا تھا، الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں، جو تمہاری فرما بردار ہیں، جو تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ تو آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک، جس میں ایک خاص حکم جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا وہ یہ کہ مسلمان امن کے دنوں میں بھی جنگی تیاریاں جاری رکھیں اور اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے فوج کی جمعیت اور اپنے سامان حرب اور آلات جنگ جو ہے وہ تیار رکھیں اور ان میں اضافہ کرتے رہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہیبت ڈال دے گا اور وہ ڈریں گے۔ اور اس دوران میں جو کچھ بھی اور جو لوگ بھی پیسہ خرچ کریں گے اور جو پیسہ خرچ ہوگا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا نقصان نہیں کرے گا اور تمہارا نقصان نہیں ہوگا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان آیات میں آپ نے یہ دیکھا۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ جو ہے اپنی مدد سے مسلمانوں کو تقویت بخشتا ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں جنگ کے بعد جو ہے الفت پیدا کر دی، یعنی کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے، اور یہ الفت ان کے دلوں میں جب مسلمانوں سے پیدا ہوئی تو اگر مسلمان خود اس کے لیے دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خدا ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں
کافی ہے، اور اللہ ہی کی کفایت اصل کفایت ہے۔ جب ہم پیج نمبر 38 پہ آئیں گے تو یہاں پہ الکلمات التراکیب، کچھ الفاظ اور ان کے معنی جو کہ دیے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ پیچھے ہم کرتے آئے ہیں ہر مشق میں، اسی طرح اعدو تیار کرو، لا یوجزون وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ لا کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، یوجزون کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اپنی چالیں چلتے رہیں تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں۔ یوفا پورا کیا جائے گا، جناحو وہ مائل ہوئے، للسلم صلح کے لیے، ایدہ اس نے تائید کی، حسبک اللہ تجھ کو کافی ہے اللہ۔ تو اس میں سوال جو ایک ہے کہ سورہ انفال میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھلے عام مسلمانوں کے لیے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تم حالت امن میں بھی جنگ کی تیاریاں کرتے رہا کرو، اپنی فوج کی جمعیت میں اضافہ، اور گھوڑوں کی تیاری، گھوڑوں کو تیار رکھو، اور اسلحہ اور سامان حرب جو ہے اس میں اضافہ رکھو، اور اس کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں پر ہیبت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ تو ایک سوال یہ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ تو یہ آیت، وہی آیت نمبر 64 کے آیت نمبر 60 جو ہے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کرتے ہیں۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور دوسری آیت اس کے ساتھ وہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اگر تم دنیا بھر کا مال بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے دلوں میں الفت پیدا کیا ہے۔ اور آخری آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو اور تمہاری اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔